اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صلوات آج سننا نہیں ہے، فقط آپ کچھ مطالب تصحیح خطبات کے بارے میں عرض کروں گا، کچھ نکات ہیں، آپ لکھتے رہیے۔ تصحیح خطبات کے حوالے سے آج سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا، آخر میں اگر کسی کا سوال ہو آپ سوال کر سکتی ہیں، اور اس سے پہلے وہ نکات جو ایک عبارت، عربی عبارت اور عربی خطبے کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہیں، لازمی ہیں، آپ لکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اسی حساب سے آگے کام کریں، آپ کے خطبات انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوں گے۔ قرآن کی آیا جس کی تلاوت کا شرف ہوا، حاصل ہوا، ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، حکم قرآن ہے، واجب ہیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ حمد کی تلاوت کریں ترتیل کے ساتھ، قل هو اللہ پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔ اگر نماز میں ترتیل نہ ہو، مخارج حروف میں مشکلہ ہو، بالخصوص نماز میں الحم میں، سورہ حمد میں یقیناً نماز مراجع کے فتاوی کے مطابق باطل ہوتی ہے۔ تحریر الوسیلہ میں اگر کوئی انسان انعمت علیہم پڑھیں تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ ان میں الف ہے، انعمت میں عین ہے، عین اور الف کا تلفظ بالکل جدا ہونا چاہیے، مخرج جدا ہونا چاہیے، سننے والا یہ سن سکے کہ بھائی یہ عین ہے اور یہ الف ہے۔ چلو یہ اس حوالے سے ہیں، یہ قرأت کے حوالے سے ہیں۔ کسی کی قرأت جب صحیح ہوگی نا، تجوید سے ہٹ کر ناظرے کے حوالے سے اس کے خطبات بھی صحیح ہوں گے۔ دیکھیں، پہلا نقطہ، اس دن بھی آپ کے خدمت میں اس حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوئی ہے۔ خطبہ میں جو مشکلہ حرکات میں ہوتی ہے۔ حرکات کے دو قسمیں ہیں، ایک حرکت بڑی حرکت ہیں اور ایک چھوٹی حرکت ہیں۔ چھوٹی حرکات کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش، اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر صحیح نہ ہوا، دو طرح کے تلفظ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ تلفظ صحیح ہو، یعنی حرکات کو کھینچ کر نہ پڑھیں۔ مثلا آ ہے تو آہ نہ پڑھیں، ای ہے ای نہ پڑھیں۔ مثلا عما یتساءلون، عما نہ پڑھیں۔ کیوں؟ یہاں پر زبر ہے۔ انشاءاللہ اس مطلب کو خطبے میں تطبیق کریں گے، ہم فالو کریں گے قاعدے کو۔ دوسرا تلفظ یہ ہے کہ مثلا حرکات کا تلفظ صحیح کریں، کس طرح سے؟ زیر کے جگہ میں زبر نہ پڑھیں، زبر کے جگہ میں زیر نہ پڑھیں، زیر کے جگہ میں پیش نہ پڑھیں۔ ایک مختصر سی مثال، مثلا ایک لفظ ہے جنہ، دیکھیں جنہ لفظ ہے جنت، اسی میں اگر آپ جنہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو جنت ہوگی۔ اسی لفظ کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، جنہ عالم جن ہے، جنات ہیں۔ اسی لفظ کو پیش کے ساتھ پر تلفظ کریں گے، کیا کیسا؟ جنہ، سپر کو کہتے ہیں، ڈھال کو۔ دیکھیں ایک ہی لفظ ہیں، زیر زبر پیش کا تبدیل کرنے سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ
اسی طرح سے دوسرا تلفظ حرکات کو کھینچ کر نہ پڑھیں. مثلا حرکات میں دو طرح کے تلفظ ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ حرکات، یہ چھوٹی حرکات، بڑی حرکات. بڑی حرکات دیکھیں، چھوٹی حرکات میں تلفظ دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ زیر زبر پیش کو زیر کے جگہ میں زیر ہی پڑھیں، زبر نہ پڑھیں، زبر کے جگہ میں زبر ہی پڑھیں، پیش نہ پڑھیں. یہ آپ کے خدمت میں ہوا. جیسے اس کے لیے مثال دیکھیں، جنہ، جنہ، جنہ. دیکھیں لفظ ایک ہیں لیکن حرکات کا بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے. ثانیاً یہ ان حرکات کو کھینچ کر نہ پڑھیں. کس طرح سے؟ مثلا دیکھیں قال ہے، قال کا معنی کیا ہے؟ کہنا، فلان شخص نے کہہ دیا. اگر اسی کو آپ کیا کہیں گے؟ قال الذین، زبر کو الف میں آپ تبدیل کریں گے تو معنی کیا ہوگا؟ دیکھیں قالا، دو افراد نے کہیں، جبکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک فرد ہے. یہاں زبر کا کھینچ جانے سے دو افراد تصور ہوتے ہیں، دو افراد وجود میں آتے ہیں. دیکھیں بس چھوٹی جو حرکات ہیں، ایک یہ ہے کہ حرکات کو تبدیل نہ کرے، ثانیاً حرکات کا تلفظ صحیح کرے. زبر کو کھینچ کر نہ پڑھے، الف نہ بنائے، زیر کو یا نہ بنائے، پیش کو واو نہ بنائے. مثال مثلا آ ای او، اس کے لیے مثال آ ای او. یہ یا اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے جیسا کہ ضل ضین ہے. دیکھیں ضل ضل ذل ضل ذل ذل، تینوں کا معنی مختلف ہے. ضل وجہہ، بن جانا. ذل عربی میں سایے کو کہتے ہیں. ذل من الظلمات، گمراہی کو کہتے ہیں. دیکھیں ایک لفظ میں حرکات کا تبدیل ہونے سے معنی کاملاً تبدیل ہوتا ہے. یہ چھوٹی حرکات کے حوالے سے. اب اس کے بعد جو مطلب ہیں وہ بڑی حرکات کے حوالے سے. بس چھوٹی حرکات کو، آخری نقطہ حرکات میں، چھوٹی حرکات کو کسی بھی صورت میں تبدیل کرنا یا کھینچنا جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب آئیے بڑی حرکات میں. اصل آپ کو یہاں تک پہنچانا ہے. مثلا خطبات میں اس دن تھوڑا سا کام ہوا، مثلا کیا کہتے ہیں، حرکات کو کھینچ کر پڑھنا. سور میں جب آپ پڑھیں گی نا تو خطبہ پڑھتے وقت حرکات کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. بس جو حرکات ہے چھوٹی حرکات کو کسی بھی صورت میں خطبے میں کھینچنا مت، جائز نہیں ہے. ایک دوسرا مطلب بڑی حرکات ہے. بڑی حرکات میں کیسا ہے؟ بڑی حرکات کیا ہے؟ الف واو یا. آیا ان میں کھینچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک ثانیاً مقام مد ہیں. بڑی حرکات اور مقام مد. مد کے تقریباً 4 قسم ہیں. ایک مد متصل کہتے ہیں، مد منفصل، مد لازم اور مد لین اور مد عارضی. اب سمجھ میں آ گیا؟ مد عارض. ہاں ان میں کھینچنا جائز ہے. مثلا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. دیکھیں بڑی حرکات ہیں، الف ہیں، لیکن ان کو سر میں پڑھتے وقت کھینچنا 2 حرکت 3 حرکت کے برابر میں جائز ہے. اما مثلا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ،
صحیح ہے نہیں، اس کو آپ 6-7 حرکت کے مقدار میں کھینچ سکتی ہے. مثلا علی اعدائہم اجمعین، ہماری آواز اصل بیٹھ گئی ہے. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں مد عارضی. مد عارضی یعنی ایسی جگہ جہاں پر آپ وقف کی علامت ہے، وقف کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر مد کی کوئی اور قسم نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ مد عارضی، عارضتاً آپ وہاں پر توقف فرمائیں گے. اس کو کہتے ہیں مد عارضی. بس مد کی کتنی قسمیں ہو گئے ہیں؟ 4. ایک مد متصل ہیں، ایک مد منفصل ہے. دیکھیں اس میں ابحاث ہیں، یہ تجوید نہیں ہے، فقط چونکہ خطبات میں ان کا جاننا ضروری ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں. مثلا دیکھیں اب یہ آپ کی خدمت میں ایک وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس کے بعد ربنا دیکھیں بالحق والصلاۃ والسلام والطیبین طاہرین. دیکھیں طاہرین میں یہ مد عارضی ہے. اس کے بعد آئیے ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، یہ مد عارضی ہیں، ان میں آپ توقف کر سکتی ہیں. یا علی سید الانبیاء، انبیاء دیکھیں انبیاء میں یہ مد متصل ہے. دیکھیں مد کے 4-5 قسم ہیں. سبب مد کیا ہے؟ سبب مد 2 ہے، ایک حمزے ہیں اور ایک تشدید ہے. الف نہیں ہے، علامہ تشدید ہے. ایسی جگہ جہاں پر دیکھیں یہ ضروری ہے، یہ خطبات میں ہیں اسی لیے دیکھیں اقسام مد یا اقسام مد، اور اس کے بعد مد پہلے لکھیں متصل، منفصل، لازم. دیکھیں لازم کا رعایت کرنا بعض مراجع نماز میں سورہ حمد میں واجب سمجھتے ہیں. مثلا ولا الضالین میں مد لازم ہے. دیکھیں لازم، اور اس کے بعد مد لازم، مد عارضی اور مد لین. دیکھیں یہ 5 قسم کے مد ہیں. سبب مد کیا ہے؟ سبب مد ایک حمزہ مثلا یہ، اور تشدید. دیکھیں یہ تشدید ہے. ایک جگہ میں اگر یہ سبب مد اور کچھ حروف مدی کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف واو یا. یہ دیکھیں حروف مدی یہاں آنا چاہیے، حروف مدی الف واو یا، یہ حروف مدی ہے. حروف مدی اور یہ سبب مد ہے حمزے اور تشدید. اب توجہ فرمائیں، ایسی جگہ جہاں پر حروف مدی اور سبب مد ایک جگہ میں ہو، سبب مد حمزے، سبب مد اگر حمزے ایک جگہ میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل ہے، یعنی ملے ہوئے ہیں. دیکھیں مد متصل، حروف مدی اور سبب مد میں سے حمزے، حروف مدی اور سبب مد میں سے حمزے ایک جگہ میں ہوں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. آپ کے خطبے میں دیکھیں انبیاء، یا میں یہ الف ہے، اس کے بعد حمزے ہیں، یہ دونوں ایک کلمہ میں ہیں. اس میں 2 سے 5 حتیٰ 6 حروف حرکات کے مقدار میں کھینچنا جائز ہے. مثلا انبیاء جائز ہے. مد منفصل یعنی حروف مدی اور سبب مد یہی حمزے. یہ دیکھیں حروف مدی اور سبب مد، یہ حروف مدی ہیں، سبب مد حمزے. مثلا حمزے حروف مدی اور سبب مد اگر حمزے ہو
اس کو مٹائیں. حمزے ہو لیکن ایک کلمے میں نہ ہو، الگ کلمات میں ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، یعنی جدا ہے. پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدی ہیں، دوسرے کلمے کے آغاز میں کیا ہے؟ حمزے ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل کہتے ہیں. آپ کے خطبات میں کدھر ہے لولا؟ دیکھیں لولا ان ہدان اللہ، یہ حمزے ہیں، یہ حمزے اصل ہے سے لولا ان ہدان اللہ کے علاوہ دوسرا ایک لفظ ہے. دیکھیں قرآن میں تو بہت ہیں، ابھی قائلون یہ بھی مد متصل ہے. ہاں مقتدانہ ابو القاسم، یہ ابو کا ہے. مولانا و مقتدانہ ابو القاسم محمد. ہاں وہ نہیں، واو ہے نا، وہ اہل بیتی ہے، یہ نہیں ہے. دیکھیں آدائہم، یہ بھی دیکھیں کلمہ کے آخر میں حروف مدی ہو اور دوسرے کے کلمہ کے آغاز میں حمزے ہو. آپ اس طرح کا کوئی کلمہ ہاں سیدنا نا ابی القاسم، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مد منفصل کے لیے. اچھا اس کے بعد دیکھیں مد لازم ہے. مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ اگر حروف مدی کے بعد سبب مد تشدید ہو. تشدید دو قسم کا ہے، ایک مرتبہ یہ کہ حروف مدی کے بعد سبب مد ساکن ہو، یا سکون ذاتی ہو، یا تشدید کے صورت میں ہو. چونکہ مد لازم کے دو قسم ہیں نا، ایک مد لازم ہے مثقل اور دوسرا مد لازم ہے مخفف. مخفف اس کو کہتے ہیں کہ اگر حروف مدی کے بعد سبب مد ذاتی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخفف. اگر حروف مدی کے بعد سبب مد تشدید ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثقل. مثال اس کے لیے وَلَا الضَّالِّينَ، یہ کیا ہے؟ مد لازم ہے. یہاں پر 6 حرکت کے برابر میں کھینچنا جائز ہے. آپ کے خطبات میں دیکھیں کہیں اس طرح مد لازم ہے یا نہیں ہے. یعنی حروف مدی کے بعد دوسرے اس میں لفظ میں اسی ایک ہی لفظ کے اندر کیا ہو؟ یا مد سکون ذاتی ہو یا تشدید ہو. اس طرح کا کوئی لفظ قرآن میں تو آپ کی خدمت میں عرض کیا وَلَا الضَّالِّينَ ہے. یہاں آپ دیکھیں کوئی اس طرح کا لفظ اگر آپ کو نظر آ جائیں وہاں پر بھی آپ نے کھینچنا ہے. اس کے بعد مد عارضی ہے. مد عارضی کس سے کہتے ہیں؟ آپ کے خدمت میں بیان ہوا. عارضتاً کہیں پر آپ جائز وقف کرنا، اگر آپ وہاں پر وقف کرنا چاہیں گی تو صوت لحن میں قرآن کے اندر یہاں پر سور کے ساتھ پڑھتے وقت، آواز کے ساتھ پڑھتے وقت آخر میں یعنی 6 حرکت کے برابر میں کھینچنا جائز ہے. مثلا اجمعین، عین یہ مد عارضی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں مد عارضی ہے. اجمعین اگر قرآن میں ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں قراء. یہاں پر ہیم یہ مد عارضی ہے. یہاں پر رکنا توقف کے دوران 6 حرکت کے مقابلے میں توقف کرنا جائز ہے. یا مثلا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح دیکھیں اجمعین ہیں، مذنبین ہیں، طاہرین ہیں، یہ تمام مد عارضی ہیں. آخر میں ایک مد ہے مد لین. لین یعنی ایسی جگہ جہاں پر واو سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، وہاں پر بھی 6 حرکت کے برابر میں کھینچنا کیا ہے؟ جائز ہے. اس کے لیے کوئی مثال پیش کریں، یہاں پر کوئی ہے تو
واو سے پہلے زبر ہو. دیکھیں قرآن میں یوم الدین، یوم، یوم، قوم، دیکھیں واو سے پہلے زبر ہے. یوم، یہاں پر بھی واو سے پہلے زبر ہے. یا سے پہلے زبر، اس کے لیے کوئی مثال دیکھیں خطبے میں. ہاں مولان، مو، ہاں شاباش جزاک اللہ. دیکھیں مو میں دیکھیں واو سے پہلے زبر ہیں. یہاں پر مولانا ڈائریکٹ آپ نہ گزر جائیں. مولانا یہاں پر آپ کھینچ سکتی ہے. یہ ہوا درس. اب توجہ فرمائیں آخری نکات. پہلا نقطہ، ایک خطبے کو صحیح کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تلفظ صحیح. تلفظ صحیح حرکات کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. ایک اب حرکات میں تفصیل میں نے دی، بڑی حرکات، چھوٹی حرکات. چھوٹی حرکات میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کھینچنا، نہ تبدیل کرنا جائز ہے، نہ کھینچنا جائز ہے. ختم. مثلا الحمد ہے تو الحمد بالکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ چھوٹی حرکات ہیں. اسی طرح والسلام نہیں ہے، چھوٹی حرکات ہیں. ہو گیا یہ ختم. بڑی حرکات میں کیسا ہے؟ بڑی حرکات میں آپ کھینچ سکتی ہیں. بالخصوص جو اقسام مد ہیں، مد کے موارد میں آرام سے، مثلا مد عارضی میں 6 حرکات کے مقابلے میں، مد لین میں بھی 6 حرکات کے مقابلے میں، مد لازم میں بھی 6 حرکات کے مقابلے میں کھینچ سکتی ہے. اس کے بعد مد متصل اور مد منفصل 2 سے 5، 3 سے 6، 5، 4 اس طرح کے حرکات کے مقابلے میں کھینچ سکتی ہے. ثانیاً خطبہ صحیح کرنے کے لیے دوسرا جو مہم نقطہ ہے وہ یہ کہ وقف ہے. اقسام وقف سے آگاہی ہونی چاہیے. آپ وقف کو طریقے سے ادا کریں. ابھی آپ کے خدمت میں تلاوت کی میں نے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ترتیل کا معنی حفظ الوقوف و اداء الحروف، مخارج کو حروف سے ادا کرنا اور وقوف کو حفظ کرنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے. مثلا دیکھیں یہاں پر الا خیر، یہاں رکنے کی جگہ نہیں ہے، عجیب سا لگتا ہے. الا خیر خلقہ، اگر آپ رکیں گے، توقف کریں گے تو تلفظ کیسے کریں گے؟ اس میں آپ تھوڑا سا دقت کریں تو اسی خطبے میں نکھار آ جاتی ہے. مثلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر محمدن ہے، آپ نے محمدن پہ رکنا ہے، کیسے تلفظ کریں گے؟ محمدہ. محمدن پہ، ہاں محمدین پہ کرنا ہو تو محمد کہیں گے، لیکن ما قبل پہلے کے لیے محمدن ہو تو کیا پڑھیں گے آپ؟ محمدہ پڑھیں گے. بس وقف کی 3 قسمیں ہیں. ایک وقف ہے ابدال، ایک وقف اسکان اور ایک وقف بدون تغییر. وقف ابدال یعنی کیا مطلب؟ ایسی جگہ جہاں پر 2 زبر آخر میں ہیں، آپ نے وقف کرنا ہے، ایک زبر کو کیا کرنا ہے؟ الف میں تبدیل کرنا ہے. جیسا محمدن پر آپ نے وقف کیا محمدہ. اقسام وقف دیکھیے. اقسام وقف 1، 2، 3 اسکان اور ابدال. بدون تبدیلی لکھیں ہم، بدون. یہ 3 اقسام ہیں. اسکان کا معنی کیا ہے؟ اسکان کا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر آخر میں زبر ہیں، زیر ہو، پیش ہو، تو وقف کے دوران کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں،
وقف کے دوران ساکن کریں گے. مثلا الحمدللہ رب العالمین ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیسے پڑھیں گے؟ عالمین. الرحمن الرحیم می ہے نررحیم. صراط المستقیم ہے صراط. یہ ہے وقف اسکان. ایک ہے وقف ابدال. ابھی آپ کے خدمت میں بتا دیا وہ جگہ جہاں پر آخر میں دو زبر ہو تو ایک زبر الف میں تبدیل ہوتا ہے. مثلا محمدن میں محمدہ، ماءن ماء. یا وہ جگہ جہاں پر یہ خطبے میں موجود ہے جہاں پر آخر میں تا ہے، گول سا تا. یہ تا دیکھیں، یہ والا تا، یہ چھوٹا تا کہ اردو میں نہیں ہے عربی میں ہے. یہاں پر کیسے پڑھیں گے ہم؟ مثلا دیکھیے رحمتن ہے، رحمتن. رحمتن کو کیا پڑھیں گے؟ رحمہ. یہ ہا تا ہا میں تبدیل ہوگا، یہ والا دو چشمہ ہا میں تبدیل ہوگا. ہو گیا. یہاں پر الف میں تبدیل ہوگا. بدون تبدیلی کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو حالت پہلے سے ہے وہی باقی رہے گی. مثلا غیر المغضوب علیہم، ایسی جگہ جہاں پر آخر میں پہلے سے ہی ساکن ہے، آپ وقف کرنا چاہتی ہیں وہی ساکن میں ہی پر وقف کریں گے، دیر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طرح سے وہ کلمات جو جمع کے کلمات ہیں، جمع کے صیغے ہیں، الفاظ ہیں، مثلا قالوا ضربوا، یہاں پر اگر آپ توقف کرنا چاہیں گے اسی طرح سے ہی توقف کریں گے. دیکھیں آپ کی یہاں لولا ان ہدانا اللہ، اصل میں کیا تھا؟ ہدانا اللہ تھا یا نہیں تھا؟ ہدانا اللہ پڑھیں گے. یا لقد جاءت، آپ کا سانس رک جاتا ہے، یہاں پر آپ کیسے پڑھیں گے؟ لقد جاءت ہی پڑھیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چونکہ آخر میں ساکن ہے. یا ربنا، اگر آپ توقف کرنا چاہیں گے کیسے پڑھیں گے آپ؟ ربنا ہی ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چونکہ آخر میں حروف مدی ہے. وہ جگہ جہاں پر آخر میں یہ حروف مدی ہو وہاں پر اسی حالت میں توقف کیا جاتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ بس تلفظ حرکات صحیح کریں. ایک وقف ناظرہ میں باید کام کرے. دیکھیں کتنا مظلوم ہے قرآن. ابھی بات میں ایک حدیث سناؤں گا. ناظرہ میں کام کریں، ناظرہ جو آپ کے خدمت میں نے بیان کیا. اچھا، اس کے بعد کلمات، تلفظ کلمات صحیح، کلمات کو صحیح سے تلفظ کریں، کلمات کو گڑبڑ نہیں کریں. مثلا ربنا بالحق ہے تو حقا نہیں کہیں، کلمہ کو صحیح ادا کریں. مثلا لا یحصی ہے، لا یحصا نہیں پڑھیں. آپ کلمہ کو صحیح ادا کریں. کلمہ کو صحیح ادا کرنے کے لیے، حرکات کا تلفظ صحیح کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حرکات کا تلفظ صحیح کرنے کے لیے ناظرہ قرآن کی ضرورت ہے. آپ ناظرہ میں میری نظر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی بھی ہو، خطیبہ خطبہ جن کی ناظرہ صحیح نہیں ہے نا، خدا شاہد ہے، وہ پہلے ناظرہ میں کام کرے پھر خطبے پڑھیں، جا کر آیات کی تلاوت کریں. دین کو آپ معمولی نہیں سمجھے، قرآن کو آپ معمولی نہیں سمجھے. واضح ہوا؟ تو لوگ جب سنتے ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیے شیعوں کو خطبے پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا. کئی مرتبہ کہا ہے ہمارے برادران نے، ہمیں شرم آنی چاہیے. اب شرم نہیں ہے کیا؟ ایسے ہیں خطابت میں. لیکن آپ خطابت اس طرح سے کریں کہ خدا بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہو، وہ آل محمد آپ کی خطابت سے راضی ہو. اور اسی وجہ سے دیکھیں، اسی وجہ سے خطابت کے کلاسوں میں ماشاءاللہ رش، لیکن قرآن کی کلاسوں میں کوئی نہیں آتا ہے. افسوس نہیں ہے. اور جب کہ اگر کوئی کسی کی تلاوت صحیح ہو، خطبات یقیناً صحیح ہو جاتے ہیں. ناظرہ سے یہ مربوط ہے. دیکھیں یہ خود تصحیح خطبات میں یہی تو ہے. اچھا، اس کے بعد بس حرکات صحیح کرنے کے لیے ناظرہ کی ضرورت ہے اور تلفظ صحیح کرنے کے لیے گرامر کی ضرورت ہے. عربی گرامر 4-5 سال میں ختم نہیں ہوتا ہے. آپ 2 مہینہ پڑھے، 3 مہینہ، ہمیشہ نہیں. ہفتے میں 2-3 کلاسیں، 2-3 گھنٹے تو آپ شرکت کر سکیں گے. آپ 3 دن، پوری دنیا میں یہی قانون ہے، 3 دن آپ کلاسوں میں شرکت کریں. 2-3 مہینے کا اندر آپ کا گرامر بہتر ہوگا. بہتر ہونے کا 2 نتیجے آپ کو مل جائیں گے، اثرات. ایک یہ ہے کہ
تلاوت صحیح ہوگی، خود بھی آپ صحیح تلاوت فرمائیں گے۔ ثانیاً یہ ہے کہ جب آپ مجالس پڑھیں گے نا تو آیت سے استفادہ کریں گے، آیت سے نقطے نکالیں گے، یہاں یہ استعمال ہوا ماضی ہے تو یہاں کیوں ماضی ہے، مضارع ہے تو یہاں کیوں مضارع ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے ایک مختصر سا لفظ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، کیا پڑھ لیا ہے؟ فاعل و مفعول۔ اگر کسی آیہ میں فاعل آ جائیں یا صفت مشبیہ آ جائیں تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جیسا ایک انتخاب کا جملہ آپ کے خدمت میں امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ سب خطبہ ہے، کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی بتائیں سب سے بڑی فضیلت آپ کی کون سی ہے؟ جواب کیا دیا؟ کسی کو یاد ہے؟ جواب یہ دیا کہ پروردگار عالم نے مجھے رسالت کے گواہی میں اپنے ساتھ شریک کر دیا ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ آیہ کیا ہے؟ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ کے رسالت کے لیے میں گواہ ہوں اور وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب دیکھو یہ شہیدن ہے، یہاں دو لفظ ہے، ایک شہید ہیں اس کو کہتے ہیں صفت مشبہہ، ایک یہاں پر شاہد گواہ کا معنی ہے، شاہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر شاہد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ شاہد یعنی گواہ، اب سے گواہ کی بات ہے، شہید یعنی پہلے سے، جب سے نور محمد خلق ہوا ہے، رسالت کا اعلان ہوا تب سے گواہ ہے۔ اب دیکھیں الفاظ میں کتنا تناؤ ہے اور کس طرح سے الفاظ کے بررسی میں لطف آتا ہے۔ اس طرح سے آپ مجالس پڑھیں گے نا آپ کو بھی مزہ آئے گا، سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بہترین بہت اچھا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کوئی ایسا مرکز بتائیں جہاں پر اس طرح مختصر گرامر میں کام ہو رہا ہو۔ توجہ فرمائیں، اس وقت میری نظر میں کہیں پر بھی ایسا مرکز نہیں ہے کراچی میں کہ جس میں قرآن سے شروع کرایا جائے اور اس کے بعد پھر ادبیات میں تھوڑا سا، پھر جو حفظ کرنا چاہتے ہیں حفظ کرے، فلان فلان، ایسا مرکز نہیں ہے۔ سوائے ایک ہیں القائم والوں نے تقریباً کچھ کلاسیں ہوئی بھی ہیں، سٹارٹ کیا ہے، ایام اعضاء کے بعد یہ شروع کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں حرم حضرت معصومہ میں ایک سسٹم ہے، جو ایران گئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ حرم حضرت معصومہ میں سسٹم یہ ہے کہ صبح خاہران کی کلاسیں ہوتی ہیں، بعد ظہر برادران کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ حرم کے نیچے ایک شبستان بنا ہوا ہے جس کا نام ہے نجمہ خاتون، وہاں پر سال 1.5 سال میں نے بھی کام کیا ہے، وہاں پر 20 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر دیکھا کہ 70 سال 80 سال والے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی قرآن کے ترجمہ کر رہے ہیں بغیر دیکھیں۔ 70 سال 80 سال والے افراد، 60 سال والے افراد حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں یہاں کوئی 60 سال کا آدمی حفظ کرنے کا ارادہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہمت ہوگی؟ نہیں ہے ہمت۔ یا کوئی خاتون 60 سال 600 بچوں کی ماں کرے گی؟ نہیں، ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر رواج نہیں ہے، سلسلہ نہیں ہے، اور قرآن محجور ہو چکا ہے ہمارے درمیان میں۔ وہاں یہ ہے بہت اچھا، میں نے ان کو بھی دیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے انشاءاللہ شروع کریں گے، کلاسیں شروع ہوئی ہیں، ایام اعضاء بعد شروع ہوں گے۔ وہ یہ ہے 3 مہینہ روخانی ناظرہ میں کام، ناظرہ اور تجوید میں کام کراتے ہیں 3 مہینہ، 3 اور 4 مہینے میں کلیئر ہوتا ہے، بلکہ 4 مہینہ۔ 4 مہینے کے بعد ناظرہ اور تجوید کے بعد 2 مراحل ہے، ایک مرحلہ کیا ہے؟ حفظ کا ہے، ایک مرحلہ ترجمہ کا ہے۔ حفظ اور ترجمہ قرآن سے پہلے 6 مہینے کا کورس ہے، 5 الی 6 مہینے۔ 6 مہینے میں گرامر پڑھایا جاتا ہے۔ گرامر پڑھانے کے بعد پھر اسی گرامر کو حفظ کرنے والوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں کو بھی، اور پھر اسی گرامر کو تطبیق کیا جاتا ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ پڑھا ہے نا فعل ماضی، تو یہ کون سا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ دیکھیں اما اس میں 3 مراحل ہیں، بلکہ دیکھیں یہ آپ کے خدمت میں
تقریباً تصحیح خطبات کا سلسلہ ختم ہوا. آپ دیکھیں یہ مختصر مثلا ناظرہ و تجوید. دیکھیں ناظرہ کے بعد تجوید ہے. یہ ناظرہ میں 1 مہینہ لگتا ہے, اس کے بعد تجوید ہے. تجوید کے بعد دیکھیں 2 3 4 حفظ ہیں اور ترجمہ قرآن ہے, صوت لحن ہے اور تجوید تکمیلی ہے. یہ پروگرام ہے. دیکھیں تجوید کے بعد لیکن حفظ اور ترجمہ سے پہلے بیچ میں یہاں جو حفظ میں جانا چاہتی ہیں خواہران یا ترجمہ میں, ان کو مختصر سا کورس کرایا جاتا ہے اس کا گرامر کا. مثلا گرامر دونوں کے لیے دیکھیں مثلا 6 مہینے کا کورس. اچھا آپ آئیے ان دونوں کے لیے کورس کرانے کے بعد حفظ کرایا جاتا ہے. حفظ بامانہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک بچہ حفظ کرتا ہے, 1 سال کے بعد بھول جاتا ہے. مجھے پتہ, میں خود حافظ ہوں, کسی حد تک قرآن کا بھول گیا ہوں. جب تک تکرار نہ ہو, پاکستان میں نہیں ہے دیکھیں کوئی مرکز مثلا کوئی حفظ کیا ہوا ہو نا, وہ ہمیشہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ آتا تھا مرکز میں, حرم میں آ کے سناتا تھا, مباحثہ کرتا تھا, باقی رہتا تھا. ادھر نہیں ہے نا یہ. دیکھیں تو گرامر کے بعد حفظ کرنے والوں کو ترجمہ کے ساتھ حفظ کرایا جاتا ہے. گرامر کے ساتھ ترجمہ کرنے والوں کو بھی یہی ہے. گرامر حفظ کے لیے بھی ضروری ہے, ترجمہ کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے بعد صوت لحن ہے. صوت لحن کے لیے گرامر کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی خاتون صوت لحن میں کام کرنا چاہتی ہیں تو اس کے استعداد کے مطابق حساب سے ہیں. اگر کوئی ممکن ہے 5 مہینے میں قاریہ بن جائے, ممکن ہے سال لگے, ممکن ہے 2 سال لگے, پھر اس میں ایک الگ ایک شعبہ ہے. نہیں کوئی اس میں بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں تجوید تکمیل, وہ تجوید تکمیل تجوید کے بعد کچھ اور ہیں. مثلا بحث مد ہیں, کچھ اقسام ہیں. اس کے بعد بحث وقف ہیں. یہ جو 3 وقف بتائیں اس کے علاوہ وقف ہے کہ وقف حسن ہے, وقف تام ہے. تو عبارت کو دیکھ کر کس طرح سے وقف کرنا چاہیے, یہ 1 مہینے کا درس ہے. پھر اس میں یہ کرایا جاتا ہے. یہ بہترین سسٹم ہے, یہ ہم نے ان کو دیا ہے. جو ثبت نام کرنا چاہتی ہیں ثبت نام کریں, ضرر نہیں ہے. بالخصوص خطبہ کے اوپر واجب ہیں, باید ثبت نام کریں. آپ کی تلاوت قرآن باید صحیح ہونی چاہیے تاکہ آپ کے خطبات آیات کی تلاوت صحیح ہو. اور اسی طرح سے جو خواہران خطبہ نہیں ہیں ان کے لیے اگر خطبہ بننا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 دن عقائد بھی ہیں اور احکام بھی ہے. یہ پورا سسٹم ہے. مثلا 2 گھنٹے کی کلاس ہے تو 1 گھنٹے میں یہ, 40 منٹ میں یہ, 20 منٹ آدھا گھنٹہ مباحثہ, اس کے بعد پھر عقائد, 1 دن عقائد 1 دن احکام. اس طرح سے یہ پورا مختصر 2 سال کے اندر بہترین شارٹ کورس ہیں. اور میں نے تجربہ کیا ہے, مجھے یقین ہے وہ مدارس میں 10 سال 15 سال جو پڑھتے ہیں نا یا خواہران پڑھتی ہیں, اگر صحیح سے محنت کریں یہ زیادہ معاشرے میں رشد کر سکتی ہیں, کامیاب ہو سکتی ہیں, شک شبہ نہیں ہے. تو بس کلاس ختم. آخر میں 3 نکات دوبارہ میں تکرار کر رہا ہوں. ایک خطبے کو صحیح کرنے کے لیے گرامر کی بھی ضرورت ہے, ناظرہ تلاوت حرکات وغیرہ کی بھی ضرورت ہے, اور تجوید خیر رہنے دیں, کم سے کم ناظرہ کے حد تک آپ کام کریں. اور حفظ کی بھی ضرورت ہے. حفظ, آپ ایک لفظ کو حفظ کرتے ہیں نا, اس کو صحیح حفظ کریں. اگر خدا نہ کردہ آپ نے صحیح حفظ نہیں کیا, اس لفظ کو صحیح ادا کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ تلاوت فرمائیں گے, بار بار وہ اسی پہلا والا جو لہجہ ہے اسی میں وہ لفظ نکلتا رہے گا, آپ ادھر سے کوشش کرتے رہیں گے, بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے بس اوقات ہمارے پاس خواہران آتی ہیں, ایسے خواہران ہیں باور کرے جنہوں نے قرآن میں کام کیا ہے, تجوید میں بھی کام کیا ہے. آپ باور کرے وہ ہمارے نظر میں وہ جب آتی ہیں تو ہم ان کو شروع سے کام کراتے ہیں. وجہ کیا ہے, ان کی حرکات صحیح نہیں ہوتی ہیں. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر.
دیکھیے اس دن بھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا، بلا شک و شبہ مثالیں بھی میں نے دی، معنی بدل جاتا ہے چھوٹی حرکات کا کھینچنے سے۔ اچھا بعض جگہوں میں مثلا ایک قاعدہ تجویدی ہے، ہم جو درود پڑھتے ہیں تو درود یقیناً اس دن بھی میں نے بتا دیا صحیح نہیں پڑھتے ہیں، محافل میں بھی مجالس میں بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ مثلا اللہم، دیکھیں ہما ہے، اللہ میں آپ نے اللہ کی جلالت کے خاطر آپ نے کھینچ لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ ہما میں کون سا الف ہے جو آپ ہما پڑھتی ہیں؟ نہیں ہے، ہما نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں بنتا ہے۔ ہم اللہم صلی علی محمد یوں ہے، تجوید کے لحاظ سے محمد و آل محمد صحیح نہیں ہے، چونکہ تجوید میں ایک قانون ہے، تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کہتے ہیں، یرملون کے جو لفظ میں حروف ہیں، یا را میم یرما لام نون واو نون، یہ یرملون ہے۔ اگر تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ ادغام کا معنی یہ ہے کہ یہ تنوین یا سے مل جائیں گے، یا کے ساتھ تلفظ ہوں گے۔ دیکھیں محمدیوں و آلی محمد، یا من ہے نا، من یشا، من یشا نہیں پڑھیں گے آپ، من یشا، بس کیا ہے محمد پڑھنا خلاف قاعدہ تجوید ہے، لہٰذا آپ محمد نہ پڑھیں، محمدیوں و آلی محمد ہیں، و آل محمد و آلی، مثلا بعض پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کیا اعلیٰ، دو حرکات کے برابر میں کھینچے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ختم، سبحان ربی العظیمی و بحمدہ، عظیمی و بحمدہ، یہاں کون سا وقف عارضی ہے جو آپ کھینچتی ہیں؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں کب صحیح ہوں گی؟ ایک مرتبہ میں نے کہیں پر نماز پڑھائی، سنیں نماز، دیکھیں جہالت آخری نقطہ ہے، ختم 5 بجنے والے ہیں، نماز پڑھائی تو میں نے نماز میں تلاوت کری قل هو اللہ احد اللہ الصمد، خدا گلشن اخبار میں خدا یا بعد میں ہلچل مچا، یہ کون سی تلاوت ہے مولانا صاحب؟ آج تک علامہ رشید ترابی سے یہاں تک ہم نے نمازیں پڑھی، کسی عالم نے بھی اس طرح تلاوت نہیں کری ہے، آپ نے غلط تلاوت کی، کیسے سمجھائیں؟ میں نے سمجھایا دیکھیں یہ تجویدی قانون کے لحاظ سے یہ ہے، یہ ہے، نہیں سمجھ میں نہیں ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم بڑے علماء کی بات، بھائی بڑے علماء کو چھوڑ دو، اس میں متخصص ہوں، میں نے کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے، نا قبول نہیں کیا، اب تک قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے سال گزشتہ سنا کہ نہیں آپ کے بات پر ابھی عمل ہو رہی ہے الحمدللہ، ابھی مان گئے ہیں لوگ۔ اب دیکھیں عرصہ یعنی 15 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی، اگر ان کو بتائیں، چونکہ پہلے سے کچھ الفاظ سنتے آئے ہیں نا، وہ الفاظ ان کے ذہن میں ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے نا، جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑتے ہیں، نہیں یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پر اگر کوئی سوال ہے حاضر خدمت ہو بتائیے۔ دیکھیے وقف یہاں وقف اس وقت کر سکتی ہے نا اگر وقف کریں، شاباش۔ دیکھیں دوسرا سوال، ہم وقف کے عنوان سے نہیں روک سکتے ہیں، نہیں رک سکتے ہیں، آپ رک سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ جہاں پر وقف کی علامت ہے تو آپ رکیے۔ ابھی میں نے یہی تو بات کہ تجوید تکمیلی میں یہ باتیں ہوتی ہیں، آپ نے وقف کی نیت سے توقف کیا، توقف کرنے کے بعد دیکھیں آیا وقف کی کوئی علامت ہے یا نہیں ہے، اگر وقف کی علامت ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو اس جملے کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اگر آپ نے وقف کیا اللہم صلی علی محمد، صحیح ہے، اب دوبارہ آپ کو دہرانا پڑے گا، یہاں وقف کی جگہ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ علی محمدین و آل محمد، دوبارہ پڑھنے میں کم سے کم آپ محمدین تو پڑھیں، بس اسی لیے یہاں یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں دو عبارات ہیں، اگر دونوں عبارات میں معنی بھی ختم ہوتا ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی مکمل ہے، معنی کے لحاظ سے بھی مکمل ہیں، آپ یہاں پر رکیں، رک کے دوسرے جملے سے آپ شروع کریں، جس کو کہتے ہیں وقف تام۔ وقف تام کا معنی یہ ہے کہ معنی بھی مکمل ہے، لفظ بھی مکمل ہے۔
مثلا الحمدللہ رب العالمین، عالمین پروردگار، عالمین کا پروردگار ہے، ختم، یہ لفظ بھی مکمل ہے، معنی بھی مکمل ہے۔ پھر یہ صفات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ واضح ہوگا۔ ایسی جگہ جہاں کہیں پر بھی لفظ بھی مکمل ہے، معنی بھی مکمل ہے، تو اسے وقف تام کہتے ہیں، وہاں پر آپ رکیں، اور جب دوبارہ شروع کریں گے تو دوسرے جملے سے شروع کریں گے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما ایسی جگہ ہے جہاں پر معنی کے لحاظ سے ربط ہے، لفظ کے لحاظ سے بھی ربط ہے، آپ نے توقف کر دیا، وہاں پر جائز نہیں ہے توقف کرنا، کریں مسئلہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری، اضطرار اور مجبوری میں وقف کرنا، وہاں پر آپ کیا کریں گے، اس جملے کو دوبارہ دہرائیں گے، واضح ہو گیا۔ اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ، 3-4 منٹ ہے۔ اب دیکھیں مجبوری کی تو دیکھیں کھینچ کر پڑھنا ہر جگہ میں نہیں ہے، یہ بھی بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں آیا مد عارضی میں 6 حرکت کے مقابلے میں کھینچنا ہے، آیا ہمیشہ کھینچنا؟ نہیں، صوت الحن میں مثلا الحمدللہ رب العالمین مد عارضی، عالمین نہیں، فقط جائز ہے صوت الحن میں یا سور کے ساتھ، آواز کے ساتھ جب آپ تلاوت کریں گے تو اس وقت جائز ہے، بقیہ ہمیشہ مد عارضی میں 6 حرکت کے مقابلے میں کھینچنا جائز نہیں ہے۔ خطبے میں مد عارضی ہے، آپ سور کے ساتھ خوبصورت بنا کے پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر آپ کے لیے جائز ہے۔ بقیہ جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح سے پڑھیں گے آپ، وہاں پر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں، جائز نہیں ہے، فقط صوت اللحن میں۔ ابھی تلاوت کی ہے میں نے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس میں لحن میں جو دیکھیں صوت لحن، یہ صوت لحن ہے، صوت لحن میں کھینچ کر 6 حرکت کے مقابلے میں کھینچنا جائز ہے، بقیہ عادی صورت میں جائز نہیں ہے، آپ نہیں کھینچ سکتے۔ اور سوالات کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال سے بہت سے طلاب و طالبات کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ایک سوال سے بعض خواہران شرماتی ہیں، سوال نہیں کرتے، وہ سوال دماغ میں دفن ہو جاتا ہے۔ آپ ہم لوگ جو لعنت بھیجتے ہیں امام حسین کے خاتون میں، تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ وَلَعْنَةُ اللَّهِ، دیکھیں ادھر بھی ہے، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، اعداء دشمن کو کہتے ہیں، ان ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ، لعنہ ہے، لعنہ۔ اب دیکھیں یہ گرائمر ہے، جزا کا دیکھیں لعنت، لعنہ یلعنو، یہ لعنہ گرائمر ہے، لعنہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ، لعن اللہ، لعنہ۔ اب یہ تلفظ اس وقت آپ کا صحیح ہوگا جب آپ گرائمر سے آشنا ہوں گے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ کوئی سوال تو نہیں ہے نا کسی کا؟ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول فرمائیں، پروردگارہ ہم سب کو بالخصوص ہمارے خواہران کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہم سب کے قلوب کو نور علم اور نور قرآن سے منور فرمائیں، بالخصوص یہ جو وبا پھیلی ہے پالنے والے اس وبا سے پوری بشریت کو، بالخصوص شیعہ امیر المومنین کو نجات عنایت فرمائیں، اور جو مشکلات میں ہیں، بالخصوص سیلاب کے زد میں جو مشکلات میں گرفتار ہے پالنے والے، ان تمام کے مشکلات کو دور فرمائیں، اور اپنی ہوائی شہریت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور قرآن کی محفل ہے اور یقیناً خطبات ذکر آل محمد کی محفل ہے، حاجتیں قبول ہوتی ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔